الحمدللہ الذی وحدہ وقفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ۔ قرآن مجید میں آیت مداینہ کے نام سے حروف کے اعتبار سے سب سے بڑی آیت یہ آیت ہے جو آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی، اس آیت کا پہلا حصہ۔ اس آیت کے اندر ایک بڑی عظیم سنت بیان ہے جس سے آج ہمارے معاشرے کے اندر ہم مسلمان نظر انداز کرتے ہیں، جو کہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس آیت کے اندر حکم ہے کہ جب بھی تم کوئی لین دین کا معاملہ کرو اس کو لکھ لو، خصوصاً قرض۔ تو عموماً کئی مسلمان یہ سوچ کر اس سنت کو چھوڑ دیتے ہیں کہ اب چھوٹا سا قرض ہے، اس کو لکھ کر کیا کریں گے، یا لین دین ہمارے ایسے رفیق اور حبیب سے ہو رہا ہے جس پر مجھے بہت زیادہ اعتماد ہے اور وہ غلط بیانی نہیں کرے گا، ٹھیس نہیں پہنچائے گا، لہٰذا لکھنے کی کوئی نوبت اور ضرورت نہیں۔ اس آیت کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سوچ کے تحت جو مسلمان لکھتے نہیں ان کو تنبیہ کی ہے، تعلیم فرمائی ہے کہ ایسا نہ کریں۔ چنانچہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ۔ اے لوگو، اس معاملے کے اندر کبھی بھی اکتاہٹ کا شکار نہ ہونا، سستی اور غفلت میں نہ پڑنا کہ تم چھوٹا یا بڑا معاملہ سمجھ کر اس کو چھوڑ دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خالق الفطرت ہیں، وہ ہمارے حالات سے، ہماری کیفیتوں سے، ہماری کمزوریوں سے بخوب واقف ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ہماری کمزوری کو 1400 سال پہلے قرآن مجید کے اندر بیان فرما دیا کہ کئی مسلمان چھوٹا مسئلہ سمجھ کے اس کو چھوڑ دیں گے، تو فرمایا اس کی اجازت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دیگر مسائل اور احکام بیان فرمایا فَاكْتُبُوهُ، اس کو لکھو صیغہ امر کے ساتھ، الامر یدل علی الوجوب، اور ہم جانتے ہیں جہاں صیغہ امر ہو، حکم ہو، وہ وجوب اور فرض ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ تو بغیر کسی شرعی عذر کے ہم اس سنت کو اپنے فہم سے، اپنی عقل سے چھوڑ نہیں سکتے، یا اپنے تعلقات کی بنیاد پر کہ دوسرا مسلمان بھائی، میرا دوست، میرا حبیب، رفیق مجھ سے ناراض ہو جائے گا، کہے گا کہ یار آپ میرے پر بدگمانی کرتے ہیں کہ میں آپ سے دھوکہ کروں گا، میں آپ سے جھوٹ بولوں گا۔ اس طرح کے جتنی باتیں میرے اور آپ کے ذہن میں آتی ہیں شیطانی وساوس ہیں، اس سنت سے محروم کرنے کا ایک سب سے بڑا ہتھ کنڈا ہے جو شیطان استعمال کرتا ہے، اور ہم اس میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہر حال میں لکھو۔ آگے فرمایا کہ اگر لکھنا نہیں آتا کسی اور سے لکھواؤ، لکھنا نہیں آتا کسی اور سے لکھواؤ۔ یہ بیان کرنا، اس کی وجہ سب سے بڑی وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کی تاکید فرمائی ہے کہ اس صورت میں بھی تمہیں گنجائش نہیں اس سنت کو چھوڑنے کی، اور فرمایا لین دین کرنے میں ایک طرف سے اگر کوئی بندہ کم عقل ہے، سفیہ ہے، بے وقوف ہے، بھول سکتا ہے، یا کوئی اور اسے عارضہ لائق ہے، تو اس کے لیے بھی تعلیم فرمایا کہ اس کا جو آقا ہے، ولی ہے، وہ اس سنت کو زندہ کرے، وہ یہ معاملہ خود لکھوائے اہتمام کے ساتھ۔ اور اسی طرح اللہ تبارک نے فرمایا لکھوائیں کس سے؟ کاتب بالعدل، اس کاتب کو تلاش کریں، جستجو کریں جو عدل انصاف سے معمور ہو، عدل انصاف والا ہو۔ ایسا نہیں کہ ایرے گیرے کو آپ نے بلا لیا اور آپ نے اس سے اتنے بڑے معاملے کے اندر کتابت کروا دی، یہ بھی سنت کے خلاف ہو۔ اور فرمایا کہ اس معاملے کے اندر کتابت کے بعد ضروری ہے کہ تم گواہ بھی بناؤ، اور آگے فرمایا گواہوں کے اعتبار سے کہ گواہ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، جب بھی ان گواہوں کو پکارا جائے، بلایا جائے گواہی کے لیے، وہ کبھی بھی انکار نہ کریں۔ یہ ان گواہوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیم ہے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک نے فرمایا کہ ان مسلمانوں کی بھی گنجائش نہیں جو سفر میں ہیں، اور سفر میں کوئی چیز پسند آ گئی اور لین دین کرنے لگے، اور وہاں پر لکھنے پڑھنے والا کوئی نہیں، کاتب کوئی نہیں، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہاں پر بھی لین دین کرتے وقت جو ایک بندہ چیز کسی کو دیتا ہے
تو دوسرے سے بطور گروی کے کوئی چیز لے لے، اپنے پاس رکھ لے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس معاملے کے اندر کتابت کو اتنی اہمیت کیوں دی؟ یہ ایک اہم سوال ہے، اور اس کا جواب وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت مسلمانوں کے اندر مودت، محبت اور الفت کو دیکھنا چاہتے ہیں، جو کہ ہمارے دین کا خلاصہ ہے، لب لباب ہے۔ ہر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اور یہ اخوت اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان فرمائی، انما المؤمنون اخوہ۔ اس کو کوئی پارا پارا کرے، اس کا کوئی شیرازہ بکھارے، اس محبت کو کوئی نقصان پہنچائے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفظ ما تقدم کے تحت مسلمانوں کو تعلیم دی کہ شیطان کئی طریقوں سے تمہیں جدا کرے گا، تمہارے اندر افتراق پیدا کرے گا اور تمہیں توڑے گا، اختلاف پیدا کرے گا، دوستیاں دشمنی میں تبدیل ہو جائیں گی۔ اور یہ شیطان جن جن طریقوں سے کرے گا، ان طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ تم اس سنت کو نظر انداز کر دو۔ اور ہم نے دیکھا اپنے معاشرے میں کئی قریبی رفقا اور کئی بھائی لین دین کے معاملے پر اس سنت پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے اختلاف کا شکار ہو گئے اور آپس میں دور ہو گئے، اور دوری سے فائدہ کس کو ہوا؟ شیطان کو، اور نقصان کس کا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کا، دین کا نقصان ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس سنت کو صحیح معنی میں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔